ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا ولحمده أداء وأعطيه الوسيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك معزز سامعین کرام اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اور آپ تمام کو قرآن پاک کے بعض قصوں کے متعلق کچھ باتیں کہنے اور سننے کا اور اس میں بہت سارے اللہ کی حکمتیں ہیں اور لوگوں کے لیے سبق آموز واقعات ہیں اس میں سے کچھ اللہ پاک نے ہمیں سننے کی توفیق مرحمت فرمایا دعا کریں کہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے اور اللہ پاک کا جو مقصد ہے قرآن مجید میں واقعات بیان کرنے کا اس مقصد کو پہچان کر اللہ کی منشا کے مطابق ہم سب کے آل اولاد کو اللہ پاک زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے بہت سارے مسائل بھی آئے الحمدللہ آج بھی کچھ مسائل آئیں گے بس جو ہے کام کے مزہ کے لیے سنیں گے تو کوئی فائدہ نہیں رہے گا بلکہ عمل کی نیت سے آدمی سنے گا تو غور سے سنے گا اور غور سے سنے گا طلب کے ساتھ سنے گا تو عمل کی توفیق بھی ملتی ہے اور نہ صرف کان کے مزے کے لیے تو بہت سارے باتیں ہو جائیں گی ایک لطیفہ آتا ہے ایک شاعر بادشاہ کی بہت بڑی تعریف کر رہا تھا بادشاہ آپ ایسے ہیں ویسے ہیں آپ انصاف میں سب سے بڑے ہیں آپ کا دل بہت بڑا ہے سخی ہیں آپ کی وجہ سے کئی لوگ مر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا تعریفیں ادھر بادشاہ خوش ہو رہا تھا تو بادشاہ جیسی یہ تعریف کرتا شعر پڑھتا بادشاہ کہتا تمہارے لیے اتنا سونا ہے یہ خوش ہو اور شاعر کیا بولتا دوسری تعریف کرتا تو بادشاہ بولتا تیرے لیے وہ فلاں انعام ہے
یہ اور شاعر خوش ہو جاتا، پھر تعریف کرتا تو بادشاہ بھی اس کے لیے کہتا فلاں تیرے لیے انعام تیار ہے، اتنے گھوڑے، اتنے ساز و سامان، اتنا سونا، اتنے چاندی۔ ادھر سے تعریف ہو رہی تھی، ادھر سے بادشاہ انعامات کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ جو مجلس برخاست ہو گئی تو شاعر نے کہا بادشاہ میرا انعام کہاں؟ بولے کون سا انعام؟ تم نے میرے کانوں کو خوش کیا تو میں نے بھی تمہارے کانوں کو کیا کر دیا؟ خوش کر دیا۔ معاملہ برابر سرابر کا ہوگا، وعدہ کوئی وعید کچھ نہیں۔ بادشاہ کی تعریف کیا تو بادشاہ کے کان خوش ہو گئے، تو بادشاہ نے انعام کا کہا تو شاعر کے کان کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے۔ معاملہ کیا ہو گیا؟ برابر سرابر کا ہو گیا۔ تو صرف کان کے مزہ لینے کے لیے صرف جو ہے اچھا بولتے ہیں، بیان اچھا ہوتا ہے، اس نیت سے بیٹھیں گے تو کوئی کیا نہیں رہے گا، فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آدمی طلب کے ساتھ بیٹھے، بھلے ہی وہ بات اس کو 100 مرتبہ پہلے ہی سن چکا ہو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے گزر چکے ہیں۔ آج بھی کوئی عالم بنتا ہے تو پہلے ان کی کتاب کو پڑھتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فارسی میں کتاب ہے، اکثر علماء پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کتنے 100 سال سے ان کی کتابیں پڑھ رہی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا علم کی کوئی بات تیرے سامنے پہلی مرتبہ آئے تو جس طلب کے ساتھ تو سنتا ہے، کئی مرتبہ آنے کے باوجود اسی طلب کے ساتھ سنے گا تو عمل کی توفیق ہوگی۔ اگر تو جو ہے یہ سنانا اس طرح اگر تیرے اندر تڑپ ختم ہو گئی تو علم کی گوئے کہ تو نے ناقدری کیا ہے، ناقدری کرنے کی وجہ سے اللہ پاک علم نہیں دیتے۔ تڑپ کے ساتھ، طلب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادھر بیان ہو رہا، ادھر کہیں کے سوچ رہا، ادھر سوچ رہا ہوں پینٹ برابر ہے، وہ ذرہ عورتی شیڈ ہونا تھا، میں وہاں یہ کرتا ہوں گھر میں گوشت فلاں دکان بدلانا، گلیا کی نہیں گلیا کی، گئے تک کھانا تیار رہتا کہ نہیں رہتا کی، کیا ہوتا کی بھائی کہاں گئے تو کیا گرم ہوتی کی، یہ سوچ لگ رہا تو انہیں ووچ رہتا، دل میں کوئی بات نہیں اترے گی۔ قرآن کے واقعات ہیں، اللہ پاک نے ایسے ہی نہیں بیان کر دیا۔ 3-4 انبیاء کے واقعات آئے، سلسلہ شروع ہو چکا ہے، آخر میں ہمارا تمہارا آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کچھ پہلو آپ کے سامنے آئے گا۔ میری طاقت نہیں بلکہ کسی بھی انسان کی طاقت نہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آقا کی پوری تعریف کر سکے، یہ کسی انسان کے بس میں بات نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ صرف 12 ربیع الاول کو تو بیانہ کر کو آقا کی سیرت مکمل نہیں ہو جاتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ تعریف ہو گئی نہیں، اور یہ مطلوب بھی نہیں ہے صرف کہ سال میں ایک مرتبہ حضور کی تعریف کر دیا، سال بھر چھٹی نہیں، بلکہ تو پیدا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تیرے پر اپنایا جائے گا، کام میں اذان دی جائے گی، یہ حضور کا طریقہ آقا کی تعلیم ہے۔ موت بھی ہوگی تو حضور کے طریقے پر ہونا چاہیے، موت مٹی بھی ہوگی تو حضور کے طریقے پر، پیدائش سے لے کر موت تک حضور کے طریقے پر زندگی گزارنا پڑے گا، تبھی کامیاب ہوگا وہ آدمی۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے ان لوگوں کو۔ عنوان کچھ اور بات آ گئی تو بات بتا دوں۔ 12 ربیع الاول جشن مناتے ہیں، جشن منانا الگ ہے، لیکن اس میں میوزک ڈال کر گانے بجانے، ڈانس کرتے ہوئے کچھ نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے۔ بولا اللہ کا ڈر رکھو، خدا کا ڈر، یہ بس ہے جو عذابات آ رہے ہیں، یہ کیا کب ہے جو خدا کے غضب کو دعوت دینے کے لیے اور نبی کے نام پر تم اس طرح کر رہے ہو۔ حضرت کون کی کر رہے نا، کون کی کرے تو بھی کر رہا نہیں کر رہا، دل میں برائی لاؤ اس چیز کو، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر تم نے کہا خدا کی قسم کہتا ہوں، حدیث شریف میں سامنے رکھتا ہوں، ایمان کے 3 درجے ہیں، زبان سے روکو، برائی کو ہاتھ سے روکو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اتنی طاقت نہیں، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، زبان سے روکو، اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو آخر درجہ دل کا، ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ بھی داعیہ پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، خدا سے ایمان کی بھیک مانگے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نافرمانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی نافرمانی ہوتی ہے۔ دل میں کم از کم تیرے دل
چاہیے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اتنا بھی پیدا ہو گیا، خدا کا شکر ادا کر، ایمان کا آخری درجہ تو تیرے دل میں پیدا ہے، یہ دل میں ہے، اللہ نے ایمان کو باقی رکھا۔ اگر تیرے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئے تیرے دل میں آئے، چھوڑو جی منجے کیا ہونا، کیا تو بھی ہونے، اگر پیدا ہوا تیرے دل میں برائی نہیں ہے، سمجھے تیرے دل میں ایمان کا آخری درجہ بھی نہیں ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بات چل رہی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی بات، آیت میں نے پڑھا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، پورا واقعہ تفصیل سے نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا بول کر اس میں جو مسائل نکلتے ہیں، جو فضائل نکلیں گے، وہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سورہ نوح کر کے ایک سورہ ہے، سورہ نوح 29 پارہ میں سورہ ہے، اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر ہی ایک سورہ کو اتار دیا ہے، سورہ نوح۔ اس میں تقریباً بہت ساری باتیں اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، ان کے قوم کی باتیں، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے کیا ہوا، اللہ کو اتنا پسند آئے حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں اور ان کی محنتیں، اللہ پاک نے ان کا تذکرہ اپنے کلام پاک میں رہتی دنیا قیامت کے بعد تک بھی کر دیا ہے۔ آخر تو کوئی بات ہوگی کہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ ابلیس کا سب سے پہلے دھوکہ، یہ غور سے سنو باتیں، ذرا ہضم نہیں ہوا تو بھی سننا پڑتا ہے، ان کی باتیں ہیں، ہضم نہیں ہوا تو بھی میں سنا نہیں تھا نا، ارے سنا نہیں تھا تو کوئی کیا بات ہے، بہت ساری باتیں ایسے ہیں، میں عالم ہو کر آج بھی کوئی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں، مجھے نئی بات معلوم ہوتی ہے۔ اگر میں سوچا 15 سال میں کہ مدرسے میں پڑھا، 10-15 سال سے خدمت کر رہا ہوں، بھئی یہ کوئی جو ہے عیب کی بات نہیں ہے، علم کی بات آتی ہے مان لو، علم کی بات آتی ہے اپنے اندر اتارنا، عمل کی کوشش کرو، عمل کی کوشش کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا۔ ابلیس کا دھوکہ سب سے پہلے نسل چلتی رہی، علماء نے بتایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں 10 قرن کا فاصلہ تھا، کہتے ہیں 10 قرن کا فاصلہ۔ قرن کا تو کیا، علماء نے بتایا 100 سال کو ایک قرن بولتے ہیں، ایک روایت۔ بعض علماء نے بتایا باپ کا زمانہ ایک قرن ہوتا ہے، بیٹے کا زمانہ ایک قرن ہوتا ہے، پوتے کا زمانہ ایک قرن ہوتا ہے، 10 نسل کو ایک کیا ہوتے ہیں، 10 قرن ایک زمانہ۔ بعضوں نے کہا 100 سال کو ایک قرن، بہرحال جو بھی ہو، اگر 100 سال مراد ہے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہو چکا اس دنیا کا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تک لوگوں میں برائی آتی رہی، جیسے اس سے پہلے میں نے بتایا ابتدا شیطان نے گانے سے کی، ڈانسا کراتے نا، کیا کرانا نہیں کرانا ساری باتیں گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے میں نے بتا دیا، ابتدا کس نے کی، کیسے کی، کیوں کی، کہاں کی، یہ ساری باتیں کیا ہو گئی آپ کے سامنے۔ گنہگار تھے لیکن موحد تھے، شرک والے نہیں تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے، کافر نہیں تھے، نافرمان تھے، برائیاں تھیں لیکن شرک میں لوگ مبتلا نہیں تھے۔ زمانہ گزرتا گیا، نوح علیہ السلام سے پہلے کے بعد تھوڑا اشارہ کر دوں، وقت بہت تیزی سے بھاگ لے کھائے۔ شیطان آ کر لوگوں کے درمیان کہا تمہارے بڑے جو فلاں لوگ تھے بڑے نیک تھے کیا نہیں تھے؟ ہاں بھائی بہت نیک آدمی تھے، کیا بے شرم لوگ ہو، ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تم لوگوں کو بھول گئے؟ کیا تمہارے لیے وہ لوگ دعائیں نہیں کرتے تھے؟ ہاں کرتے تھے بھائی، تو احسان یاد نہیں ہے تم لوگوں کو؟ ہاں احسان کرنا، کیا کرنا ہے تو کیا کرنا، وہ کیسے کیسے مجاہدہ کرتے تھے، کیسی بڑی بڑی عبادتیں کرتے تھے، کم از کم تم کیا کرو، ان کی تصویریں بناؤ، بنا کر رکھو، عبادت خانے میں رکھو، اور جب ان کو دیکھو گے تو ان کے مجاہدات تم کو یاد آئیں گے، ان کی بڑی بڑی عبادتیں یاد آئے گی، پھر ذرا شرم تمہیں آئے گی، پھر تم کچھ نہ کچھ عبادت کیا کرنے لگو گے، اس طرح عبادت کرنے لگو گے۔ بات اچھی تھی نہیں تھی؟ یہ بات اچھی کہ نہیں؟ سمجھ میں نہیں آیا میں کیا بولا سو؟
ان کی تصویریں دیکھ کر ان کی عبادتیں یاد آ کر تمہیں بھی کیا کرو گے؟ ویسے بننے کی کوشش کرو گے۔ یہ شیطان کا جال تھا، لوگوں نے بنایا۔ اب لوگوں کو بنانا نہیں آتا تھا، علماء نے بتایا تصویر بنانے کی ابتدا بھی ابلیس نے کی تھی۔ جیسے ڈانس کر کو بتایا نہیں، گانا گا کو یہ بھی انہیں کرے پہلا کام بنایا، اور لوگوں نے دیکھ کر اس طرح بنایا، اپنی عبادت خانوں میں رکھے، ان کو دیکھتے ہاں اتنی اچھی عبادت کرتے تھے اللہ کی، تو یہ بھی عبادت کرنے لگے، یہ بھی عبادت، اور زیادہ جذبہ۔ ایک نسل گزری، پھر دوسری نسل گزری، اور ایک نسل گزری، تو اس کے بعد ابلیس نے آ کر ان کی نسل لوگوں کو کہنے لگا تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ ارے تمہارے بڑے تو انہی سے مانگتے تھے، انہی بتوں سے مانگتے تھے، انہی کی عظمت کرتے تھے، انہی سے اولاد مانگتے تھے، انہی سے بارش مانگتے تھے، تم اپنے بڑوں کے راستے سے ہٹ گئے ہو، ان سے مانگو، یہ کیا کریں گے؟ تمہاری مرادیں پوری کریں گے، تمہاری منتیں پوری مانگیں گے، سارا کام یہ کرتے ہیں۔ اتنے جو رکھے ہوئے بتیں بنا کر، کیا تمہارے بڑے بیوقوف تھے کیا؟ وہ ایسے دیوانے تھے کہ ان کو بنا دیے، ان کو پوچھو، ان سے عبادت کرو، ان کو منہا خدا کی بھی عبادت کرنا ہے، لیکن ڈائریکٹ تم اللہ کو نہیں پوچھ سکتے، اس لیے پہلے ان کا کیا لو؟ سہارا لو، ان کو عبادت اس طرح بولا۔ پھر نسل گزری، اس کے بعد شیطان نے لوگوں کے دل میں ڈال دیا بات ہے یہ اصل تو خدا تمہاری یہ ہے، جیسے کہ تمہارے عبادت خانے میں کیوں رکھا گیا ہے، آخر ان کو انہی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس طرح شیطان نے شرک کی آمیزش کر دی، شرک کی ابتدا ہو چکی۔ اللہ پاک نے جب برائی ہوتے ہیں تو اللہ اپنے انبیاء کو بھیجتے دعوت دے دین کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے اللہ پاک اپنے انبیاء کو بھیجتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جب آئے تو اکثر لوگ مشرک ہو چکے تھے، شرک اللہ بھی کرتا انہیں بھی کرتا، اللہ بھی کرتا انہوں بھی کرتی، اسے بولتے سے کیا؟ شرک۔ اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ڈاؤٹ کرے گا تو ایمان ختم ہو جائے گا، وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ پاک شرک تو نہیں معاف کریں گے، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے تو کیا کر دیں گے؟ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ چاہے تو معاف کر دے گی، جتنے بھی گناہ ہیں سارے گناہ کو اللہ چاہے، لیکن اللہ نے بتا دیا کلام مجید میں شرک کو تو میں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تمہاری میری ہم سب کی اور سارے انسانوں کی اللہ پاک شرک سے حفاظت فرما، آمین۔ حضرت نوح علیہ السلام دعوت دینے لگے، قوم کو سمجھایا، بتایا، اللہ اکبر و کبیرہ، قرآن مجید اس کی ثبوت دیتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، چنانچہ نوح کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، دعوت دین کے لیے بھیجا، توحید کے لیے بھیجا، اللہ پاک کی باتوں کو بتانے کے لیے بھیجا، اور ڈرایا من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اللہ کی طرف رجوع کر جاؤ، اللہ کا خطرناک عذاب علیم آنے سے پہلے تم لوگ اس شرک سے توبہ کر لو۔ قال یا قومی انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں تم کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں، ان اعبدوا اللہ، کیا کرو؟ اللہ ہی کی عبادت کرو، کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، مانگو اسی سے، وہی تمہاری حاجتوں کو پوری کرنے والا، ضرورتوں کو پوری کرنے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا، سارا کا سارا اللہ ہی کی ذات سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں مت مانگو۔ جب یہ بتائے تو قوم اعتراض کرنے لگی، کون سی قوم؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہنے لگی تمہیں کیا بول رہی؟ فرما میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں،
نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، تم تو ہماری طرح انسان ہو، تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ یہی اعتراض کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا، آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، آپ کھاتے ہیں یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں جاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے آپ کے انسان کو کیسے رسول بنایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں انسان ہوں، اللہ نے مجھے بھی رسول بنا، اس سے پہلے جتنے انبیاء کو اللہ پاک رسول بنایا وہ سارے کے سر انسان تھے، وہ ہماری طرح کھاتے تھے، اپنی دنیا کی ضرورتوں کو پوری کرتے تھے۔ اللہ نے فرشتے کو رسول نہیں بنا کر کیوں بھیجا؟ اس کی وجہ حکمتیں بہت ساری، ایک حکمت یہ ہے اللہ کے جتنے احکامات ہیں عمل کرنا وہ نبی کر کے بتاتے تھے۔ دیکھو اس طرح نماز کیسے پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا کہ مجھے پڑھتا ہوا دیکھے ہو۔ بات آ گئی تو کہہ دو۔ ایک آدمی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آیا چھک چھک فوراً وضو جو کچھ کیا تھا رکعت مانا، جلدی رکوع سجدہ، ذرا لوگا کرتی نہیں، جلدی ذرا لوگا کرتی، بھاگ کو جلدی رکوع ہے اللہ کو رکوع جائے، ارے کھڑا ہونا کم از کم سبحان اللہ 3 مرتبہ سبحان اللہ بولنے کے بقدر کھڑا ہونا فرض ہے۔ اگر اتنا نہیں کھڑا ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ یاد رکھ لے مسئلہ یہ ہے، کتنے لوگ آتے ہیں نا فوراً اللہ کیوں رکوع ہو جاتا، اتنا خوف رہتا، اتنی عظمت رہتی تو پہلے 5 منٹ پہلے آ جاتا۔ یہ جو پہلے آگے لوگ بیٹھے ہیں یہ کیا پورے کے پورے جاہل ہیں، ان کی کیا بھی نہیں معلوم؟ جو دیر سے آتا اسے سارا کا سارا معلوم ہے، ہمیں بہت معلوم۔ ارے معلوم ہے، عمل کی نیت سے بیٹھ جا، اللہ عمل کی توفیق دے گا۔ عمل ہی کی بنیاد پر دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا مدار ہے۔ سن لو غور سے بات، صرف سننے پر، صرف معلومات کی بنیاد پر نجات کا دار و مدار نہیں ہے، صرف معلومات کی بنیاد پر اور صرف سننے کی بنیاد پر عمل کا نجات کا دار و مدار نہیں، عمل کی بنیاد پر ہے۔ مثال دیتا ہوں، سننا ہی کمال ہے تو ابو جہل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، سنا تھا نہیں سنا تھا؟ حضور قرآن پڑھ کو سنے تھے نہیں سنے تھے؟ تمہیں ہمیں ہمارے استاد علماء سے سنتے، ابو جہل کس سے سنا تھا؟ حضور سے سنا تھا۔ صرف سننا نجات ہوتا، ابو جہل جنت کے اعلیٰ درجے پر ہو جاتا۔ شیطان کو معلومات ہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بھی معلوم ہے کفر پر موت ہے، عمل نہیں کروں گا، جہنم تیار ہے، قرآن سنا تھا۔ اس لیے میرے دوستو عمل کی نیت سے سنو، عظمت کی نیت سے سنو، تبھی اللہ پاک عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ اس لیے کہ تم کسی عالم کی بات نہیں سن رہے ہو، کسی گنہگار کی بات نہیں، بلکہ گنہگار کی زبان میں اللہ اس کے رسول کی بات سن رہے ہو۔ تم یہ ذہن میں رہنا، کس کی بات سن رہے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کی بات سن رہے ہیں، قرآن کی باتیں ہم سن رہے ہیں، احادیث سن رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں۔ اس لیے کہ میرے پاس وہ طاقت نہیں، قرآن سے مسئلہ حاصل کر لو، حدیث سے مسئلہ حاصل کر لو، میرے پاس وہ استطاعت نہیں، جس کے پاس اللہ نے استطاعت دی ہے اس سے میں کچھ کیا کروں، سن لو اور عمل کی اللہ پاک توفیق دیتے ہیں۔ بہرحال بات چل رہی تھی، انہوں نے اعتراض کیا تو ہماری طرح انسان اور کہا اللہ پاک انسان ہی اس لیے بتا بھیجتے ہیں کیونکہ اگر فرشتے کو اللہ بھیجتا لوگوں کو اعتراض کا موقع ملتا، وہی انہیں فرشتہ نہ اسے جورو بچے، نہ اسے کھانے کی تکلیف، نہ اسے فکر، انہیں عبادت کریا تو کوسا کمال کر لیا بھائی ہمیں انسانا ہم نے ضرورت لگے ہوئے۔ اس لیے اللہ پاک
پاک نے بھی کیا کیا؟ اللہ نے انسانوں کے درمیان انسان کو بھیجا، اور نبی اللہ پاک نے تمام انبیاء سوائے 1 2 3 نبی کے جنہوں نے نکاح نہیں کیا، نکاح کی نوبت نہیں، اس سے پہلے کیا ہو گئے؟ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت اور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان کو اٹھا لیے، آئیں گے پھر نکاح کریں گے۔ میرے نبی تمہارے نبی نے نکاح فرمایا، اولاد ہوئی، اس لیے ہوا۔ دیکھو جس طرح تم انسان ہو، تمہاری ضرورتیں بیوی بچے، اسی طرح یہ نبی کے بھی کیا ہے؟ بیوی بچے، کھانے پینے کی ان کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے باوجود یہ میرے حکم پر کس طرح 100% عمل کر رہے ہو۔ نبی کا عمل ایک نمونہ ہوتا امت کے لیے، اس لیے اللہ پاک نے انسانوں میں کیا کیا؟ نبی کو بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں میں بھی انسان ہوں، اللہ پاک نے میرے سے پہلے جتنے انبیاء کو بھیجا، اللہ پاک نے انسانوں کے درمیان انسان ہی کو کیا کیا ہے؟ نبی بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے جواب دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کی عمر روایتوں میں مختلف روایتیں ہیں، 1050 سال تھی، کہتے ہیں 1050 سال تھی۔ 950 سال دین کی تبلیغ کرتے رہے، توحید بیان کرتے رہے، اللہ کے احکامات بیان کرتے رہے، اللہ کی شان، اللہ کی مرضی۔ 950 سال میں 80 یا 82 افراد ہی ایمان کو قبول کیے۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں، گالیاں دیتے تھے، اور لوگ اپنے بچوں کو بتاتے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے، لوگ اپنی اولاد کو بتاتے، وہ جو دیوانہ وہ بیٹا وہ بوڑھا وہ دیوانہ ہے، اس کی بات کو مت سنو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اولاد کو بتاتے، وہ بیٹا نا دیوانہ نے، اس کی بات کو سنو مت، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اتنے معمودان سے میں مانگ رہی، ہمارے مسئلے حل ہو رہے نہیں، انہیں کیا بول رہا؟ ایک سے مانگو بول رہا۔ کیا اعتراض کیا تھا ان کا؟ اتنے سینکڑوں کی تعداد کے ہمارے خدا ہیں، ان سے ہم مانگ رہے ہیں، جب کیا نہیں ہو رہا؟ ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک خدا سے مانگو تو ہمارا کیسا حل ہوگا؟ یہ بیوقوف اصل میں یہ تھے، جس سے مانگنا اس سے نہیں مانگتے تھے، جس سے نہیں مانگنا اس سے مانگتے تھے۔ ارے جہاں محنت کرنا وہاں محنت کرو، اگر زمین میں محنت کرو گے تو کیا ہوگا؟ پھل ہوگا، وہاں پر کھیتی بنے گی۔ وہ چھوڑ کر جو ہے فضا میں کوئی اچھالا، فضا میں کوئی کیا کیا؟ اناج کو اچھالا، فضا میں تلاش کرا، تو کہاں ملتی ہے؟ جہاں کی محنت ہوتی ہے، اور جیسی محنت وہاں محنت۔ جس کے پاس خزانے ہیں، جس رب کے پاس خزانے، جو معبود ہے، اس سے مانگنا چھوڑ کر دوسرے 1000 نہیں 1,00,000 لوگوں سے مانگ لو، ان سے ملنے کا نہیں، کیوں؟ ان کے پاس وہ طاقت ہے ہی نہیں، وہ معبودان باطنہ ہیں، ان کے پاس وہ قدرت ہی نہیں ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، اللہ کی پکڑ کو بھی بتاتے رہے کہ دیکھو ایسا ہونے والا ہے۔ فرمایا اچھا پکڑ آئے گی، کیا ہوگا؟ عذاب آئے گا۔ عذاب آتا ہے، مذاق اڑانے، کیسا عذاب آئے گا؟ اچھا بولو۔ فرمایا پانی کا عذاب آنے والا ہے۔ مذاق اڑائے، دیکھو ہمیں پہلے بولتے نہیں تھے دیوانہ ہے، ریگستان میں پانی کہاں سے پانی آئے گا؟ مذاق اڑانے لگے، ہنسی مذاق کرے۔ انا کما تسخرون، قرآن مجید نے کہا مذاق اڑانے لگے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام ایک مرتبہ کہے، ایک دن ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں، جس طرح تم ہمارا پر ہنس رہے ہو، ایک دن آئے گا ہم تمہارے پر ہنسیں گے۔ قرآن مجید میں تذکرہ ہے، ہم بھی ایک دن تمہارے پر ہنسیں گے، یاد رکھ لو۔ تسخروا کما تسخرون، ہم بھی ہنسیں گے جس طرح تم مذاق اڑا رہے ہو، جس طرح ہمارے پر تم ہنس رہے ہو، اس طرح ہم بھی کریں گے۔ نبی کی بات جو مانے گا، اللہ پر اس کی دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی اس کی بنائیں گے۔ بہرحال درخت لگانے اللہ کا حکم آ گیا، 950 سال تک کی کیا کر دعوت دیتے رہے، قوم ماننے کے لیے تیار نہیں، بدعا کر دیے۔ اللہ دعا بھی قبول کرتا، اللہ بدعا بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک نے جبرائیل السلام کے ہاتھ سے ایک درخت کا بیج بھیجا، وہ بیج بھیجنے پر کیا ہوا؟ فرمایا اس کی کیا ہو رہا؟ درخت کو لگاؤ، درخت بڑھے گا۔ آسمان سے اللہ نے بھیجا، درخت کو لگایا،
اور درخت کتنا بڑا اونچا ہوا بتا دیں؟ 600 گز لمبا 400 گز چوڑا. اب یہاں قریب میں جھاڑا ہے دوڑا آلہ تھا مرا کر اسے دیکھنے جا کے جڑی نہیں معلوم کرتا. اس کے پیچھے جا کو کچھ لوگ عبادت جو ہے پوجا وغیرہ پاٹ کرتے سب کچھ کرتے کچھ کر رہے تھے. اللہ کی شان اللہ بناتا ہے. درخت کا بھی خدا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ نے ہمیں درختوں کی پوجا کرنے سے بچایا, اللہ سے اس کی عبادت کی. اللہ کا احسان, اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میرا تختے بنائے گئے. حضرت اللہ مجھے نہیں آتا, فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, ہم فرشتوں کو بھیجیں وہ طریقہ سکھائے گا. اور اللہ پاک نے بتایا, کتابوں میں آتا ہے, بعض لوگوں نے بتایا, علماء کی طرف سے بات آئی, 1,24,000 تختے بنائے گئے. تو ایک ایک نبی کی طرف سے ایک تختہ کو بنایا گیا. جب تختہ کو جوڑا گیا تو ایک ایک نبی کے نام, اس کے نبی کا نام تھا. آخر میں تختہ رکھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک نے نوح علیہ السلام فرمایا, نوح اس تختے کو سب سے آگے رکھو, اگر پیچھے رکھو گے تو تمہاری کشتی ڈوب جائے گی. یہ میرا محبوب ہے, ان کے نام کا تختہ سامنے رہے گا تو تمہاری کشتی کیا ہو جائے گی؟ بچ جائے گی. یہ اللہ پاک نے بتایا کہ امت مسلمہ کو تعلیم ہے, اپنی زندگی کی کشتی بچانا ہے تو نبی کی سیرت کو آگے رکھو, نبی کے طریقے کو آگے رکھو, تو اللہ پاک تمہاری اس دنیا میں کیا کریں گے؟ دنیا کی زندگی کو بچائیں گے, آخرت کی زندگی کو اللہ پاک بچائیں گے. تمہارا چہرہ نبی کے چہرے کی طرح, تمہاری شادی بیاہ بھی نبی کے شادی بیاہ کی طرح, تمہاری عبادتوں بھی نبی کی عبادتوں کی طرح, تمہارا بول چال بھی نبی کی طرح, تمہاری تجارتیں بھی نبی کی طرح. نام تو نبی کا لیا جا رہا ہے, تجارت تو اپنے من کی طرح کر رہے ہو. تو اس طرح کرنے سے تمہاری زندگی بنے گی نہیں, بلکہ زندگی پوری کی پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو گے تو اللہ پاک تمہیں بتائے گا. جس طرح وہاں پر بتایا گیا نبی کی کام کے آگے رکھو, اس امت کو تعلیم ہے نبی کی سیرت کو آگے رکھتے ہوئے اپنی زندگی اس طرح ڈھالنے کی کوشش کرو. کریں گے نا انشاءاللہ. ایک سنت بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں, ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. ابھی بہت ساری باتیں ہیں, کسے جانور کو لیا کسے نہیں لیا, وہ سب باتیں آگے انشاءاللہ آتی رہیں گی. ایک سنت بتا دیتا ہوں تاکہ عمل کیا ہو جائے. ایک ایک سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ سب اللہ کا پیارا بننا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اپناؤ. صرف حضور کے نام سے مجھے محبت ہے بول کر محبت نہیں ہوتی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے کاروں میں جیپوں میں لکھا گیا حضور اللہ کلمہ لکھا گیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول لکھا گیا, اور اس جیپ کے کار کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اور اس جانور سے بدتر میں کہتا ہوں چپل پہنا ہوا ہے, اور کلمہ حضور کا نام اس کے سامنے اس کے چپل موجود ہے. کئی فوٹو میں دیکھا گیا. توہین ہوئے نہیں ہو رہی ہے. نبی لکھا گیا, چند دن کے بعد وہ پیپر اور کاغذات زمین پر پڑے ہوئے ہیں. کہ اس کی پوچھ نہیں ہوگی یہ توہین ہے کہ نہیں ہے؟ عمل کرو, کیا کرو, محبت ہے تو ان کے طریقے پر اپناؤ. اللہ پاک کے اگر یہی مقصود ہے, اللہ نے بتایا اپنی زندگی کو بنانا چاہتے ہو, تمہیں جنت چاہیے, میری رضا چاہیے, میری خوشنودی چاہیے, تو میرے نبی کے کیا کر لو طریقے پر اپناؤ, تبھی تمہاری زندگی بنے گی. اللہ نے بتایا وہ میرے محبوب کے طریقے سے ہٹ کر جس طرح جو چاہے کر لو, جس طرح عبادت کرنا کر لو, اللہ ہرگز کیا نہیں کرے گا, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اللہ ہرگز کیا نہیں کریں گے, قبول نہیں فرمائیں گے. ایک سنت بول کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. چپل تو ہمیں پہنتی چپلا پہن جوتے پہنتی نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, پہنتے تو سیدھے پیر پر پہنتے ہیں. کیا کرتے؟ سیدھے پیر پر پہنتے, اس کے بعد ڈاموں کو استعمال کرتے, نکالتے تو ڈاموں کو پہلے نکالتے, پھر اس کے بعد سیدھا پاؤں نکالتے. علماء نے اس کا فائدہ بتایا, جب تک یہ چپل پہن کر رہے گا اس طریقے پر کہ میرے نبی کی سنت ہے, تو جب تک پیر میں چپل رہے گا اسے سنت پر عمل کا ثواب لکھا جائے گا. کرتے ہیں بیل کی طرح یوں پہنا یوں اٹھا لا کرتے نا, جلدی اگر میں ادھر معاف کر لو ذرا پوئیں کر دو, میں طریقہ بتایا آپ کا. بھائی سیدھے پیر میں پہنو, یہ سوچ کر پڑھو کہ
جب تک چپل پیر میں رہیں گے ایک سنت پر عمل کا ثواب ملے گا. کریں گے نا انشاءاللہ. ہے چھوٹا کام لیکن کتنا بڑا کام ہے. نکالو گے تو بیر پر سے نکالو, اس کے بعد سیدھا پاؤں نکالو. تب تک نہیں پھرو تب تک یہ ثواب لکھا جائے گا. نبی کی سنت پر اس نے عمل کیا ہے. اتنے ہمارے نبی کی پیاری سنتیں ہیں, ایک ایک سنت پر عمل کرے گا لاکھوں کروڑوں نیکیاں کمانے کا اللہ پاک موقع دیا. اللہ عمل کی توفیق اور رحمت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو سنت پڑھ لے.